کیسے اس کو ہم حاصل کریں کہ رمضان میں مکمل طور پر مل جائے، تو اس کے لیے بھائی طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی عبادت کے لیے تیار کرتا ہے انسان کو، تو سب سے پہلے چیز جو ہوتی ہے اس عبادت میں تیاری کرنے کی، انسان پاک ہوتا ہے۔ ابھی ہم نماز کے لیے آئے، سب سے پہلے ہم نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو پاک کیا۔ بغیر وضو تو کوئی ہوگا ہی نہیں نماز میں، ہو سکتا ہے کہ ہوگا کوئی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک عبادت دی ہے، اس عبادت کے لیے میں پاک ہوں۔ پاک ہونے کا طریقہ بتایا ہے کہ بھائی وضو کرو، وضو کا طریقہ بتایا، ناک میں پانی ڈالنے کا بتایا، منہ میں غرارے کرنے کا بتایا، مسواک کرنے کا بتایا، منہ میں مسح کرنے کا بتایا۔ تو خاص حیت ہے اس کی صفائی اس عبادت کے لیے، اس عبادت کے لیے بتایا کہ اس کو ایسے کرنا ہے۔ یہ نہیں بس چلو منہ دھو لیا، ٹھیک منہ تو دھو لیا، چلو پاؤں دھو لیا، ہاتھ کیا دھونے، چلو مسح کیا کرنا ہے، نہیں چھوڑ سکتے۔ کمپلیٹ اس کے لیے صفائی کا طریقہ بتایا کہ اس میں سے کوئی چیز بھی رہ گیا، چاہے پورا قرآن پڑھ لینا تو رکعت میں ملنا کچھ نہیں، سارا منحصر کس پہ؟ اگر تم صفائی کر کے ہے، اگر تم صفائی کر کے ہے، اور اس طریقے سے جیسے کہ اس عبادت کے لیے صفائی بتائیں گے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باقی عبادات کے ساتھ بھی یہ کیا ہے، کیونکہ ہم اس وقت ایک بہت بڑی عبادت کی طرف چل رہے ہیں، جو نہ گھنٹوں کی عبادت ہے نہ کوئی ایک دن کی عبادت ہے، بھائی 30 راتیں ہیں الحمدللہ ایک ہی حیت میں، عجیب عبادت ہے یہ، عجیب الحمدللہ۔ بعض تو ایسا ہے کہ میں تجربے میں ہے کہ بعض کافی اس عبادت کے طریقے کو اور اس کی حیت کو اور اس روزے کے دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، کہتے ہم نے نقل کرنی، نقل سے شروع کرتے ہیں۔ یہ میں اپنی زندگی کی بات بتا رہا ہوں، آپ جی کرتے ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں، جی آپ کر کے دیکھیں۔ وہ پہلے بغیر نیت کے بغیر ایمان کے وہ شروع کرتے ہیں، نقل میں کسی عبادت کر رہے ہیں، شاید ڈائٹنگ کے لیے کر رہے ہیں، اس کی فضائل اتنے ہیں روزے کے کہ بھئی اگر آپ روحانی طور پہ چھوڑ دیں تو جسمانی طور پہ بے انتہا اللہ نے برکت رکھی، شوگر کے لیے، بلڈ پریشر کے لیے، ڈائٹ، نام لیں آپ کسی بیماری کا بھی، ہلکے ہو کے نکل آتا ہے آدمی، تو وہ نقل کرتے کرتے اصل کی طرف آ جاتا ہے آدمی۔ جو کافروں کو مسلمان کر دے تو مسلمان کو کیا کر دیتا ہوگا وہ اس کی تو سوچیں آپ، ایک مسلمان اس کی صحیح تیاری کے ساتھ آ جائے تو وہ کیا بن جاتا ہوگا۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں اس بات کو، ہم سطحی طور پر ہر چیز کو منانے کی فکر میں رہتے ہیں، جی ہاں یہ کیا تیاری بجے، ہمیں اتنا پتہ ہے کہ بس روزہ گیا، صبح کھانا کھانے، شام کو کھانے، رات کو تراویح پڑھنے، بس تراویح وہ بھی 8 وہ بھی 8 ہو 6 ہی نہ ہو جائے تھوڑے دنوں میں کوئی حدیث نکال لیں کہ جی 6 بھی آ رہی ہے تو 8 کی کیا ضرورت۔ تو یہ ایک بات ہے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز فرمایا ہے کہ جب تم میرے پاس آؤ گے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک چیز پہ تم بڑی حسرت کرو گے، وہ کیا ہوگی کہ یا اللہ تم دیکھو گے یہ چیز اصل، وہاں جا کے آنکھ کھلے گی نا، اندر کی آنکھ تو نظر آئیں گی نا چیزیں، کہ یا اللہ کس قدر کوتاہی کی ہم نے، کہ تو نے کیسی کیسی چیزیں ہمیں عطا فرمائی اور ہم نے اسے کیسا ضائع کیا، کس طرح اس کو ختم کیا اپنی زندگی سے، اس کی دیکھ لیں گے انعامات اور اس کی کوتاہیوں کی سزائیں دیکھ رہے ہو انسان، یہ قرآن پڑھتا رہا ہوں تو اس وقت حسرت کرے گا انسان کہ یا اللہ کس قدر میں بیوقوف تھا کہ تو نے مجھے اتنی بڑی نعمت دی، رمضان دے دیا تو نے، جس کی اہمیت یہ کہ 2 مہینے سے پہلے دعائیں کی جا رہی ہیں کہ مجھے وہاں تک پہنچا دے، تو اس کو میں نے ضائع کر دیا، اس کو عام چیز بنا لی ہے، بس شاید کھانے پینے کے لیے ہے یا اس چیز کے لیے، بس تراویح پڑھنے کے لیے ہے۔ اصل مفہوم کیا ہے اس کا، تم سوچیں رمضان کا ہے کیا چیز ہے؟ تو یہ اتنی بڑی عبادت میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس عبادت کرنے کے لیے ہمیں پاکی کی ضرورت نہیں ہوگی؟ کیسے ہو سکتے؟ ہر عبادت کے کرنے سے پہلے اللہ کہ اپنے آپ کو پاک کرو، کیونکہ یہ تو 1 سال کی گند کو پاک کرنا ہے ہم نے۔ نماز کو تو یہ ہوتا ہے نا، فجر کے بعد آیا زور پہ آ گئے، بیچ میں تھوڑے کا وقفہ تو نا، اس میں گند پھیلایا نا ہم نے،
اب وہ بھی گند جسمانی صاف ہو رہا ہے. لیکن یہ تو ایک روحانی عبادت ہے رمضان. اب اس کی اس طرف میں نہیں جا رہا, ورنہ تو معاملہ ادھر ہی چل پڑے گا کہ اس میں روحانیت کیا ہے, رمضان آیا کیوں, روزے میں کیا چیز اللہ نے رکھی ہے. یہ سراسر روح سے تعلق ہے اس کا, روح سے تعلق اس کا 100%. بالکل ہے ہی اندر کی عبادت. تبھی اس کے لیے کیا لعلکم تتقون, یہ اندر کی بات کی اللہ تعالیٰ نے. کہ اس عبادت کسی اور چیز کے لیے نہیں دیا, کیا کہ تیرے اندر کے لیے یہ عبادت دی ہے. اتنی بڑی چیز. تو بھائی کل رمضان آ رہا ہے, رمضان کی ہمیں صفائی, تو اس کی تیاری ہمیں کیا کرنی ہے کہ ہم نے ایک سال کا جو گند ہے اس کو صاف کر کے داخل ہونا ہے. اور وہ رجب سے ہمیں بتایا جا رہا ہے یہ کام کرو. دعا کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کے لیے کرو. رجب ضائع کیا ہم نے, شعبان ضائع کیا, اب تو یہ آخری رات رہ گئی ہے. الحمدللہ کا بڑا شکر ہے کہ آخری رات میں دے دی ہے, اور اللہ نے ہمیں جمع بھی کر دی ہے اور ذکر کے لیے بٹھا دی ہے. چھوٹی چیز سے نہیں سمجھا رہے اللہ پاک, کس سے سمجھا رہے ہیں؟ ہلکا ہے ذکر. کیا چیز ہے ہلکا ذکر؟ ذکر کوئی معمولی چیز تو ہے نہیں, بہت بڑی عبادت ہے. ایسے موقع پر اللہ فرما دے ایسا مرر تو ریاض الجنہ, ایک حدیث ہے کہ جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو فرض تم رمضان, تو کیا ہو فرتا ہو, خوب چرو اس میں. چرو کہتے ہیں کہ انسان تو کھاتے ہیں نا, جانور چرتے ہیں, یعنی بے انتہا کھاتے ہیں. مفسرین لکھتے ہیں چرنے سے مراد کیا ہے, دو اس مفہوم نکلتے ہیں. یا تو اس حلقہ ذکر میں وہ خاص جنت کے میوے ہیں جس کے بارے میں کھاؤ اس کو, کیونکہ وہ منہ سے نہیں کھائے جائیں گے بلکہ کیا ہے روح کھاتی ہے اس کو. ماشاءاللہ اس کے لیے کہ روح کو خوب کھلا. اس میں بڑے میوے ہیں, اور جو میوے کیا ہیں وہ تجھے نظر نہیں آئیں گے, وہ جنت کے میوے ہیں, ریاض الجنہ کا ہے. یہ عام ذکر ہے یہ جو آپ کریں, اور اس کے لیے ایک طرح ہے اکلا ذکر, یہ ہلکا ذکر جب مجمع بیٹھ کے ذکر کرے. یہ مجموعہ تو اتنا بڑا ہے, یہ نہیں ہے, پوری دنیا میں جا رہا ہے اس وقت ذکر. یہ پوری دنیا میں جا رہا ہے, مکہ مدینہ اور ادھر ادھر ساری دنیا میں لوگ بیٹھ کے ذکر سنتے ہیں. نہ اعتبار تو ابھی ٹیلی فون کر لیں, تو سب ہلکا بن گیا ایک سارا. یہ نہیں کہ ہمارے ہلکا بیٹھا, نہیں, جہاں جہاں اس وقت ہمارے ساتھ جو ذکر میں شامل ہوگا اللہ کی رحمت سے پورا امید ہے کہ وہ سارا جنت کا ٹکڑا بن گیا. پوری دنیا کو اللہ نے تبدیل کر دیا صرف ایک اس عبادت سے. یہ میرا نام لے رہے ہیں. میں نے بتایا ہر عبادت کا اپنا رنگ ہے, اپنا ڈھنگ ہے. قرآن کا اپنا ہے, ذکر کا اپنا ہے, تبلیغ کا اپنا ہے, وائس کا اپنا ہے, حدیث کا اپنا ہے. ہر کا اپنا اپنا رنگ ہے. اللہ پاک سارے رنگوں میں رنگ دے ہمیں, سارے رنگ ہمیں مل جائیں. سب ہمارے لیے ہیں, ایمان والوں کے لیے. یہ نہیں کہ ایک کو چھوڑ دیا دوسری کو چھوڑ دیا, میں تو یہ کروں جی, میں یہ کیوں کروں, میں تو فلاں کو نہیں. سب کچھ کرو جتنا اللہ نے دی ہے, اور جب دی ہے تو اللہ نے اتنی ہمت بھی دی ہے اور اتنی طاقت بھی دی کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ بہانہ نہیں کہ جی ہم یہ کام کر رہے ہیں تو اب یہ کیسے کر سکتے ہیں, ہم تو فلاں کر رہے ہیں تو یہ کیسے کر سکتے ہیں. یہی تو کوتاہی ہے, اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ کل پچھتاؤ گے, حسد کرو گے. حسد کا لفظ ٹکریں مارو گے کہ یا اللہ یہ کیا ہوا. ایک جگہ ہمیں کہیں گے ہمیں واپس بھیج دو, واپس کا زمانہ گیا. تو یہ جو واقعات قرآن میں بتا رہے اس لیے کہ ہم تو زندہ ہیں, ابھی تک تو زندہ ہیں, پتہ نہیں کل کا کیا حال ہو, بیٹھے بیٹھے ڈگری ختم ہو جائے تو کوئی امید پتہ ہی نہیں کسی انسان کو. تو کتنی بڑی تنبیہ ہے کہ بھائی اس پچھتاوے سے بہتر ہے کہ ابھی اس چیز کو سمجھو کہ اس میں کتنی بڑی قیمتی چیز. تو سب سے پہلے چیز رمضان میں حافظ الدین فرماتے ہیں کہ اس کی تیاری یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاک کرو. ایک سال کا گند چڑھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. جمعہ ہم تیاری کر رہے ہیں, کیا کرتے ہیں, نہاتے ہیں, غسل کرتے ہیں, کیوں جی پاک ہو رہے ہیں. تو اس کو کیسے پاک کریں, کیونکہ تو روحانی عبادت ہے. اس کے لیے غسل کہا ہی نہیں کہ تم نہا کے پھر رمضان میں آؤ, کوئی حدیث ہی نہیں ایسی. کیا ہے کوئی نہانے کے لیے نہیں. تو کون سی پاکی ہے کہ اندر جو ہمارے گند ہیں, جھوٹ بھی ہے, غیبت بھی ہے, کیا کیا سال کی گند ہمارے اندر چڑھے ہوئے, کیسی کیسی بیماری ہوں گی اندر ہمارے, بڑا ہوگا ہمارا اندر سے گند سے. ایک انسان جھوٹ بولتا ہے تو دل سیاہ ہو جاتا ہے. تو ہماری تو عادت ہی نہیں ذکر کرنے, جس کے لیے ساتھ ساتھ انسان صفائی کرتا رہے.
تو وہ اتنا جمع ہو کے کوئلہ بن جاتا ہے دل. یہ حدیث کے لفظ بول رہا ہوں, کوئلہ. تو اس کوئلے دل کے ساتھ جا کے رمضان میں آپ کو کیا لیں گے, تراویح میں آپ کو کیا ملے گا, مجھے پتا. اس کی روحانیت ہم کیسے حاصل کر سکیں گے رمضان کی؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اندر کو صاف کر کے اس رمضان میں داخل ہو. بولے سبحان اللہ. کوئی عورت مرد بغیر اس غسل کے رمضان کے چاند کو نہ دیکھے. آج کی رات آخری رات ہے. آج ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو غسل دینا ہے رمضان کے لیے, ورنہ بیکار. ہر انسان ناپاک ہے. کچھ یہ حالات میں اپنے آپ کو ناپاک سمجھے کہ سال کے گند ہمارے اندر چڑھے ہوئے ہیں. کون سی بیماری ہے جو ہمارے اندر نہیں آئی ہوگی اس وقت؟ اس میں سارے دنیا میں رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے نکال کے اب دوسری جگہ لے کر جا رہے ہیں. 30 دن ہمیں دنیا سے غائب کر رہا ہے. بالکل 30 دن غائب کر رہے ہیں. اور اپنی عبادت پہ اس نے ہر چیز بدل دی ہے. کہتا اب جو فرض پڑھ رہا ہے یہ فرض 70 گنا ثواب مل گیا اس کا. نفل چھوڑتا تھا, نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا میں نے. چینج ہی کر دی ہر چیز. اس کی مرضی جو چاہے کر دے. وہی نماز ہے, وہی لیکن اب کیا ہے, معاملے ڈفرینٹ ہو گیا, فرشتے بدل گئے. یہ ہر چیز ہمیں نظر آئے, بلکہ نظر آنے سے بھی زیادہ ہمیں یقین ان باتوں کا ہے جو نبی نے ہمیں فرمائی ہے. بڑا مشکل ہے جی اب تو. کس طرح دھوئیں اس کو, غصے وہاں سے نکالیں, غیبتوں سے نکالیں, ایک ہی رات میں کس کو کیسے صفا کریں. قربان جو اس کی رحمت کی اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے پہ کتنا رحیم ہے. ایسا غسل بتا دیا, ایسا غسل. یہ تو 1 سال گیا, اگر 70 سال کا بھی گند ہوگا تو ایسے صاف ہو جائے گا. ایسے شرک ہو, گناہ ہو, کچھ بھی کیے ہو, ایسا غسل دیا ہے کہ 1 سیکنڈ اللہ تعالیٰ اس کو غائب کر دیتا ہے. وہ کیا ہے, اللہ کی حضرت میں توبہ کر دیا. دیر لگتی توبہ کرنے میں, مجھے پتا کوئی دیر لگتی ہے, کوئی مقام بتایا ہے, کچھ جگہ بتائی ہے, کوئی بات نہیں. توبہ کا سب سے آسان طریقہ ہے. اور اللہ یہ نہیں کہتا کہ تم نے گناہ کیا اس سے ناراض ہوں, نہ. اللہ کہتا ہے کہ مجھے پسند یہ کہ تم گناہ کرنا پھر توبہ کر. جیسی توبہ نکلی ہمارے منہ سے, زنا, چوری, شراب, فلاں فلاں فلاں, ہواؤں میں اڑ جائیں گے, پتہ نہیں چلے گا کہاں سے. اور ایسے پاک صاف ہو جائے گا انسان جیسے ابھی پیدا ہوا ہے. کتنا آسان طریقہ ہے جی. رمضان سے پہلے ہمیں کرنا ہے, ڈیفینیٹلی کرنا ہے. نہیں کریں گے رمضان گیا. یہ وضو تو کرنا پڑے گا رمضان کے لیے. جیسے بغیر وضو کے نماز آئے تو نماز کو ضائع کر دیا آپ نے. بغیر صفائی باطنی کے جو اللہ نے بتایا ہے وہ کیا ہے, توبہ ہے. اس توبہ میں کیا کرنا ہے ہمیں بڑا آسان ہے. مراقبہ کر لیں خود ہی بیٹھ کے, کسی کو گواہ بنائے نہ بنائے, مرضی اللہ سے بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان آ گیا, ہم نے رمضان تو نے بتایا پاک صاف میں, تو بس ہم میں پاک صاف ہو گئے کیسے بھی. اب ہم نے اللہ سے بات کریں, اللہ تعالیٰ یہ جو مہینہ آ رہا ہے ساری گندم مجھے عادت ہے, سب چیز کی عادت ہے, جگانے بجانے سب کچھ میں کرتا ہوں, مجھے میں یہ عادت ہے. لیکن اب بڑا برکت مہینہ آ رہا ہے, تو اس میں یہ کام ضرور کروں گا اس کے اہتمام میں کہ تو نے مجھے یہ دیا اور زندہ رکھا اس وقت تک. اس مہینے میں اب نہیں کروں گا گناہ. مہینہ کا تو میں تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں, باقی مجھے پھر پتہ نہیں میں کروں یا نہ.